بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ ای او پی آئی کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے جو وزیر اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے کیا یقین دہانی کروائی ہے اور کیا کہا ہے اور کب تک آپ کی پینشن میں اضافہ متوقع ہے۔ ای او پی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی کب تک ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے اور یہ ساجد حسین توری صاحب نے کیا کہا ہے۔ ای او پی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس کب ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں اور ممبر بورڈ آف ٹرسٹیز کیا کہہ رہے ہیں اور اس حوالے سے بھی مستند جو خبریں ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں۔ ای او پی آئی کی پینشن میں کس حد تک اضافہ ہونے جا رہا ہے، یہ بھی ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں شامل ہوگی۔ وہ اس لیے شامل ہوگی کہ جس وفد نے ملاقات کی ہے ان کے ممبران سے میں نے ملاقات کی اور ان سے تمام تر تفصیل جانی ہے جو آج کی ویڈیو میں شامل کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یہ جناب مبینہ طور پہ ای او پی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی آئندہ چند یوم میں متوقع ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چیئرمین کے نام پر پیپلز پارٹی اپنا بندہ لگانا چاہتی ہے اور نون لیگ اپنا بندہ لگانا چاہتی ہے اور چیئرمین کے نام پر دونوں میں اختلاف ہے، اس لیے ابھی کوئی نام جو ہے وہ فائنل نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے ای او پی آئی کے چیئرمین کی جو تعیناتی ہے اس میں اختلاف کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہی ہے اور اس لیے ای او پی آئی کا چیئرمین جو ہے وہ تعینات نہیں ہو پا رہا۔ اور اس حوالے سے جب میں نے وفد کے ایک رکن سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ جناب جو چیئرمین کی تعیناتی ہے اس پر اختلاف موجود ہے۔ میں نے پوچھا آخر کس کو لگایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہے اس حوالے سے ابھی نام فائنل نہیں ہے، اس لیے نام ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ 1-on-1 میٹنگ تھی اور اس میں وہی وفد کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ اور اس یقین دہانی کے ساتھ کہ آئندہ چند یوم میں ای او پی آئی کے چیئرمین کی جو تعیناتی ہے وہ متوقع ہے۔ اب جناب جو بڑی خبر ہے وہ آپ کی پینشن کے اضافے کے حوالے سے ہے، تو انہوں نے اس بات کی وفد کے رکن اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ای او پی آئی کی پینشن میں اضافہ ہونے جا رہا ہے اور یہ اضافہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے۔ اور اب اگلا سوال جو کہ بڑا مہنگا سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اضافہ جو ہے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 15,000 روپے تک ہونے جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جب یہ ساری بات ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اضافہ کب تک ممکن ہے، تو انہوں نے کہا اصل میں مسئلہ جو ہے نا وہ باقی تو تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور ای او پی آئی کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ای او پی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی مستقل بنیادوں پہ ہو جائے تو اس کے بعد یہ سارے کام ایک ساتھ نکلنے والے ہیں۔ اچھا میں نے کہا پھر آخر کب تک؟ انہوں نے کہا چند یوم میں متوقع، چند یوم میں، یعنی اب ویک بھی ہو سکتا ہے، ویک سے کم بھی ہو سکتا ہے، ویک سے 2 دن زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اضافہ 15,000 روپے تک ہونے جا رہا ہے اور کمال کی بات یہ ہوگی کہ یہ اضافہ آئندہ چند دنوں میں متوقع ہے۔ اور ملاقات میں یہ تصدیق ہوئی ہے کہ وفد نے ای او پی آئی کے مسائل کے حوالے سے بھی ان سے بات کی اور دیگر جو مسائل تھے وہ بھی ان کے سامنے رکھے۔ اسی طرح جو ہے پھر میں نے یہ خبر تو میرے پاس آ گئی، ظاہر ہے یہ خبر کل کے اخبارات میں بھی شائع ہو جائے گی۔ اب اگلا سوال تھا کہ ای او پی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس کب تک متوقع ہے۔ تو ای او پی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ایک ممبر سے میں نے آج بات کی
تو انہوں نے کہا بھائی ابھی فی الحال ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس یا میٹنگ کی کوئی خبر نہیں ہے، فی الحال نہیں ہو رہا۔ انہوں نے یہی لفظ لکھے کہ فی الحال نہیں ہو رہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس کے حوالے سے ابھی خاموشی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اگر اجلاس نہیں ہوتا، سوال یہ ہے کہ آئندہ بجٹ کو کیسے پھر چلایا جائے گا۔ بجٹ تو ختم ہو گیا 30 جون کو، 1 جولائی 2022 سے تو نیا مالی سال شروع ہو چکا ہے، تو ای او بی آئی جو ہے وہ اپنے معاملات کو کیسے چلائے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر میں نے ایک اور باخبر آدمی سے پوچھا، میں نے کہا یار کہ چیئرمین صاحب کی سرگرمیاں، انہوں نے کہا چیئرمین صاحب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اور اسلام آباد سے ابھی تک انہوں نے قدم باہر نہیں رکھا۔ ایک دفعہ وہ کراچی تشریف لائے تھے اور انہوں نے انڈسٹریلسٹ سے ایک میٹنگ کی تھی، اس کے بعد سے وہ کراچی تشریف نہیں لے گئے اور نہ ہی انہوں نے اپنے ادارے ای او بی آئی کے ہیڈ آفس کا کوئی چکر لگایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو میں نے کہا پھر معاملات کیسے چلائے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ایڈ ہاکزم پہ سارے معاملات چلائے جا رہے ہیں، اور عید ابھی تازہ گزری ہے۔ بہرحال جو آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ شاید کوئی کام سپیڈ اپ ہو جائے، اور اگر چیئرمین صاحب جو وزیر صاحب ہیں ساجد حسین طوری صاحب، اگر یہ کراچی کا چکر لگا لیں اور ہیڈ آفس کا چکر لگا لیں تو کافی حد تک مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں، اور مسائل کے حل ہونے میں سپیڈ لگ سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک بات تو وہی ہے کہ یقین دہانوں پہ کھڑی ہے، اور وکلاء کے وفد میں جو ہماری ایک متعلقہ خاتون وکیل تھیں، ان سے میں نے جب یہ ساری ڈیٹیل لی تو انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ انہوں نے یہی کہا کہ کاشف بھائی میں آپ کو یقین دلا رہی ہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ جولائی کے اندر ہی نپٹ جائیں گے، اور بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ بھی ہو جائے گی، چیئرمین کی تعیناتی بھی ہو جائے گی، اور پینشن میں اضافہ بھی جو ہے وہ جولائی میں ہی ہو جائے گا۔ اچھا، اب اگر دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1 جنوری 2020 میں جو اضافہ کیا گیا تھا، اس کا اطلاق جولائی 2020 میں ہوا تھا۔ ایک دفعہ پھر درمیان میں پینشن ریورس بھی ہو گئی تھی کہ جناب کابینہ کی منظوری نہیں ہوئی ہے، لیگل ریکوائرمنٹس رہ گئی تھیں، ادھوری رہ گئی تھیں، اس وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا کہ اس مرتبہ تمام لیگل ریکوائرمنٹس جو ہے وہ تقریباً پوری کی جا رہی ہے، یعنی کوئی ایسا پہلو جو پینشن میں تاخیر کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو اب مد نظر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کو سرے سے درست طریقے سے اس کو جو ہے وہ سیٹ کیا جائے گا، رکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ تمام تر معاملات کیے جائیں گے۔ تو یہ جناب تازہ ترین اطلاعات ہیں ای او بی آئی کے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے، پینشن کے حوالے سے، اور ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے حوالے سے، جو مجھے ایک پیپلز پارٹی کے وکلاء کے وفد میں شامل جنہوں نے ساجد حسین طوری صاحب سے ملاقات کی، اس کی ڈیٹیل میں نے ان سے لی، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اسی وفد کے ذریعے میں چیئرمین صاحب تک اپنا لیٹر بھی پہنچاؤں، اور ان سے ملاقات کا ٹائم بھی لوں، اور پھر ان کا انٹرویو بھی لیگل انفارمیشن کے لیے کروں۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں کوشش کر چکا ہوں، پھر درمیان میں سیاسی مسائل پنجاب حکومت کے حوالے سے بگڑ گئے، اور پھر تمام یہ مسائل جو ہے آڑے آ گئے۔ اب انشاءاللہ ملاقات جو ہے وہ یقینی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ چند یوم میں ساجد حسین طوری صاحب کو براہ راست ہم لیگل انفارمیشن پہ ان کا انٹرویو نشر بھی کریں گے اس حوالے سے، اور اس کے لیے تیاری ہماری طرف سے بھی مکمل ہے، اور اس حوالے سے جو ہمارے سورسز ہیں دوست وکلاء صاحبان وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم ان کے یقیناً شکر گزار بھی ہیں۔ تو آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ بھی اپنی ای او بی آئی کی پینشن کے حوالے سے یہ جو 3-4 مطالبات ہیں اس پر جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور یہ مطالبات کرتے جائیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔